سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم بھی جو ہے اسی کیس میں جو ہے وہ بھی اس میں شریک ملزم ہیں۔ اور اس دوران جو ہے ملک ریاض نے اعلان کیا کہ میں بحریہ دبئی جو ہے لانچ کرنے جا رہا ہوں۔ شاید ملک ریاض اور یہاں کی جو ہے وہ حکومت کے درمیان کوئی ڈیل ہو گئی۔ پہلے بھی وہ بلو آئیڈ رہے تو پہلے بھی کوئی نہ کوئی تو بیک پہ ان کے رہا ہوگا نا، پشت سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، یا دوسری صورت یہ کہ اس کو بھی جو ہے وہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ گورنمنٹ جو ہے وہ الگ سے ایک پلیٹ فارم دے رہی ہے، مطلب ان کا کوئی نہ کوئی انتظام کیا جائے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں نازش ایاز اور ایک بار پھر عجب کرپشن کی غضب کہانی کے ساتھ ہم آ گئے ہیں بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ لے کر۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے رپورٹر وکیل الرحمان، اور ان سے جانیں گے کہ اچانک ایسی کون سی آفت آ گئی بحریہ ٹاؤن پر۔ جی وکیل بھائی، مجھے بتائیں کہ اچانک سے بحریہ ٹاؤن کے اوپر ایسی کون سی آفت آ گئی ہے کہ جو ان کی پراپرٹیز ہیں ان کی نیلامی بھی سامنے آنا شروع ہو گئی، نیب کی ساری کاروائیاں بھی کھل کے آنا شروع ہو گئیں، اور اچانک سے ہماری جو سرکار ہے اس کو یہ خیال آ گیا کہ پہلے قانونی جو ساری پورے پروسیجرز ہوتے ہیں ان کو پورا نہیں کیا گیا، اور اب اچانک سے ان کو پورا بھی کرنا ہے اس کو۔ دیکھیں، بہت شکریہ نازش۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بدقسمتی سے یہ ایک پریکٹس ہوتا ہے کہ جب آپ بلو آئیڈ ہوتے ہیں، طاقت کے جو ایوان ہیں اور طاقت کے جو مراکز ہیں، آپ اگر ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں تو بہت کچھ بھی کر لیں، وہ آپ کو چھوٹ حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جہاں آپ جو ہے وہ اس سے آپ کے فاصلے بڑھتے ہیں تو یا ٹکراؤ آتا ہے تو اس کے بعد آپ کی فائلیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کی فائلیں تو بہت پہلے سے بننی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ ان کا پاکستان میں کوئی ایسا بحریہ ٹاؤن نہیں ہے کہ جس میں جو ہے قبضے کی زمین پہ نہیں بنائی گئی ہو، جس میں قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہوں، یا جو NOCs ہوتے ہیں مختلف اداروں سے اجازت نامے حاصل کیے جاتے ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے۔ مطلب ہر لحاظ سے جو ہے وہ قانون کی جو ہے وہ دھجیاں اڑاتی رہی ہے، اور اس میں جو ہے یہ سارے ادارے ان کے فیسیلیٹیٹر رہے ہیں اور ان کو چھوٹ دیتے رہے، ہر لحاظ سے ان کو جو ہے مطلب سہولت فراہم کی جاتی رہی۔ لیکن ہوا یہ کہ اس دوران جو ہے یہ پچھلے کچھ عرصے میں وہ جو ہے بلو آئیڈ نہیں رہے، اور ان کے اور جو طاقت کے جو ایوان ہیں، جو طاقت کے جو مراکز ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ فاصلے بڑھ گئے، اور اس کا آغاز القادر ٹرسٹ سے ہوا۔ القادر ٹرسٹ وہ کیس ہے جس میں ان کے ساتھ جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم بھی جو ہے اسی کیس میں جو ہے وہ بھی اس میں شریک ملزم ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک ٹکراؤ شروع ہوا۔ پہلا ٹکراؤ سب سے پہلا جو ہے القادر ٹرسٹ میں سامنے آیا، اور دوسرا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ آگے حالات اور زیادہ خراب ہو گئے جب انہوں نے جو ہے ملک ریاض نے دبئی بحریہ لانچ کرنے کا اعلان کیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ پاکستان میں جو ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ایک پالیسی متعارف کی کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لائی جائے۔ ایک SIFC کا ایک ادارہ بنایا گیا جس کا کام یہ تھا کہ باہر سے انویسٹمنٹ لایا جائے، اور اس دوران جو ہے ملک ریاض نے اعلان کیا کہ میں بحریہ دبئی جو ہے لانچ کرنے جا رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ بحریہ دبئی میں جو ہے وہ پاکستان کے سرمایہ باہر جانا تھا، تو اس لیے جو ہے اس وقت جو ہے پھر وہ ان کو اس اعلان کو اس طرح لیا گیا کہ آپ اس پالیسی کے ضد میں اور اس کے ٹکراؤ میں جو ہے اپنی یہ ایک لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ان پر کریک ڈاؤن شروع ہوا، FIA نیب جو ہے متحرک ہوئے، اور ان کے کئی ایجنٹ اور ان کے بروکر جو ہے گرفتار ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ یہ تو پچھلے چند ماہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو اسی طریقے سے کریک ڈاؤن ہوئے تھے، اور ان کے واٹر بورڈ والے بھی جو ہے متحرک ہو گئے تھے، اور آپ کے جو دیگر ادارے نیب FIA ایک ساتھ جو ہے یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی تھی۔ یہ وہ ٹائم تھا جب دبئی بحریہ جو ہے لانچ ہو رہا تھا۔ بہرحال وہ دبئی بحریہ لانچ ہو گیا، اور اس میں جو ہے پاکستان یہاں کے اداروں نے جتنا یہاں سے جو ہے وہ پیسے سرمایے کی جو وہاں منتقلی جتنی روکنی تھی وہ روک لی۔ لیکن اب جو ہے، اور اس دوران بیچ میں ایک گیپ آیا، اس گیپ سے جو ہے لوگ سمجھے کہ شاید یہ کیا سرائیاں بھی شروع ہو گئی کہ شاید ملک ریاض اور یہاں کی جو ہے وہ حکومت کے درمیان کوئی ڈیل ہو گئی۔ لیکن اب جیسے جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچانک یہ جو کچھ چیزیں سامنے آئی ہے کہ ان کے جو ہے باقاعدہ جائیدادوں کی نیلامی شروع ہو گئی،
اور باقاعدہ جو ہے ان کے اسلام آباد بحریہ انکلیو میں اور ان کے ہاسپٹل اور ان کے ایمبولینس سے ان کا ریکارڈ حاصل کیا گیا جس سے منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے. تو اس کے بعد جو ہے یہ اب جو ہے کیا سرائیہ ختم ہو گئی ہے اور اب یہ چیز سامنے کھل کر آ گئی ہے کہ ملک ریاض کے لیے جو ہے وہ کوئی جو ہے سہولت کوئی نرمی اس کے لیے نہیں ہے اور مطلب ادارے جو ہے پوری طریقے سے اس کو شکنجے میں لانے کی جو ہے پوری تیاری کر کے بیٹھے ہیں. اچھا وکیل بھائی مجھے یہ بتائیے پچھلے دنوں ملک ریاض کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا بھائی ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں, ہماری سروسز بند ہو گئی ہیں, ہمارے ملازمین کی تنخواہیں رک گئی ہیں, ہم جو ہے وہ ثالثی کے لیے تیار ہیں اور ہم جو ہے وہ حکومت کا فیصلہ مانیں گے. اس کے بعد کیا کوئی نرم گوشہ پیدا ہوا یا کوئی دیکھیں پہلے بھی وہ بلو آئیڈ رہے تو پہلے بھی کوئی نہ کوئی تو بیک پہ ان کے رہا ہوگا نا. یہاں سندھ میں تو بہت ہی نامی گرامی لوگ جو ہیں ان کی زمینیں خالی کرا کے انہوں نے بحیرہ ٹاؤن آباد کروایا ہے جس میں ہمارے ملیر کے نامی گرامی پولیس اسٹیشن کا بھی بڑا نام آتا ہے. بالکل. تو اس کے بعد اب جو ہے کیا اب بھی کوئی ایسی شخصیت ان کے بیک پہ سامنے آ سکتی ہے جو معاملات ڈیل کروا دیں؟ دیکھیں یہ آپ نے بالکل بہت اچھا سوال کیا کہ اس وقت جو ہے ملک ریاض ایک شخصیت کا نام نہیں ہے یا بحریہ ٹاؤن ایک ادارہ نہیں ہے. اس کے بیک پر یہ تقریباً 90s میں جو ہے بحریہ ٹاؤن شروع ہوا تھا اور اس کے بعد سے ملک ریاض ایک عام بندہ تھا. ملک ریاض کی جو ہے نفسیات اور اس کی مینٹلٹی آپ سمجھیں, اس کو یہ چیز بہت شروع میں سمجھ میں آ گئی تھی کہ آپ طاقتور جو ہے نا, جو بھی طاقتور ہے, چاہے پولیس والا ہے, چاہے وہ کوئی آرمی والا ہے, یہ چاہے ریٹائرڈ ہو یا چاہے نیوی والا ہے یا کوئی جج ہے, کوئی صحافی ہے, جو بھی طاقت سے جڑے ہوئے ہیں اس کو اپنے ساتھ ملا لو اور اس کے ذریعے سے جو ہے آگے چڑھتے جاؤ. اس دوران اس نے کسی سیاسی جماعت کو نہیں بخشا, ہر سیاسی جماعت کو اپنے ساتھ ملایا. اگر یہاں سندھ میں جو ہے اس کو زمینیں چاہیے تھی تو یہاں اس کے بیک پہ زرداری صاحب کڑے رہے. یہاں کا جو ہے وہ راو انوار یہاں کڑا رہا, ان کو زمینیں جو ہے وہ ان کو قبضہ کرا کے دی انہوں نے. یہاں جو کہتے ہیں نا کہ یہاں سندھیوں کے لیے جو ہے نا پیپلز پارٹی کی بات ہوتی ہے کہ یہ سندھو کی جماعت ہے, یہاں سندھیوں کی جو ہے وہ بڑے گوٹ تھے, ان کو خالی کرا کے ان کو دیے گئے. یا SBCA جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے جس کا کام جو ہے قبضے کو روکنا ہے, اس نے باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کیا. یہاں کے واٹر بورڈ نے فیسیلیٹیٹ کیا, وہاں کو پانی کی لائنیں دی گئی وہاں پر. تو یہاں اسی طرح لاہور میں آپ جائیں تو وہاں مسلم لیگ نون نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. وہاں جہاں جس صوبے میں گئے, جس شہر میں گئے, وہاں ان کی سیاسی جماعتیں, وہاں کی حکومت, ان کی مشنری, وہ پوری جو انتظامیہ اس کے ساتھ سپورٹ میں رہی ہے. اور اب جب حالانکہ PTI کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ وہ بڑے جو ہے کرپشن سے پاک صاف رہتے ہیں, یہ ملک ریاض صاحب کے ہاتھ میں ایسا جادو ہے کہ انہوں نے ان کو بھی نہیں بخشا, ان کو بھی القادر میں اپنے ساتھ جو ہے ملا دیا. وہ اس میں جو ہے القادر ٹرسٹ میں جو ہے ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کروایا. اور PTI کے نام پر بھی جو ہے اگر کوئی بڑا دھبا ہے تو وہ یہ القادر ٹرسٹ ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, چلیں PTI کے نام پر تو یہ دھبا آ گیا, لیکن PTI ہی کیوں صرف بھکت رہی ہے؟ پیپلز پارٹی اور PMLN جو ہے وہ کیوں ہاتھ دھو کر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر ملک ریاض کے خلاف کریک ڈاؤن کر ہی رہے ہیں طاقت کا جو مرکز ہے ہمارا, تو پھر وہ ان دو جماعتوں کو کیوں بخش رہا ہے؟ نہیں, یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آگے اس وقت جو ہے, کیونکہ وہ بیچارے تو اس وقت بیچارے تو نہیں کہیں گے, اس وقت جو ہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس وقت زیر اعتاب ہے, تو ان پر ہاتھ ڈالنا آسان ہے. اور آگے جا کے مجھے لگ رہا ہے کہ باقی جماعتیں بھی آئیں گی. یا تو دو صورت ہیں, دو آپشن ہیں, یا تو پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون یا کوئی بھی پارٹی, اس کو سرنڈر کرنا پڑے گا ملک ریاض کے سامنے سے, ملک ریاض کے پشت سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. یا دوسری صورت یہ کہ اس کو بھی جو ہے وہ سزا بھگتنی پڑے گی. جو ابھی تک جو موڈ ہمیں نظر آ رہا ہے نیب کا, FIA کا, باقی اداروں کا, تو اس سے تو لگ یہ رہا ہے کہ وہ ان کو سہولت دینے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں ہے. یہ جو آپ نے ان کے بات کی ملک ریاض کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم بیچ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, یہ پہلے اس کے لیے تیار نہیں تھے, لیکن اب ملک ریاض کو بھی سمجھ آ گئی یہ بات کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو کسی بھی صورت کی نرمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب وہ منت ترلو پہ جو ہے نا وہ اب آ گئے. اس سے پہلے جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ میں پاکستان سے نکل جاؤں گا, یہاں کی زمینیں بیچ کے جو ہے دبئی بحریہ شروع کر دوں گا اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا. اب ان کو نظر آ گیا ہے کہ وہ پاکستان میں بھی ان کا پیچھے نہیں چھوڑیں گے. ایک چیز میں آپ کو ایڈ کر دوں,
تقریباً 250 کے قریب جو ان کے قریبی لوگ، ان کے رشتہ دار، ان کے گھر والے، ان کے دوست، ان کے پراپرٹی ایجنٹ، اور وہ جو ان کی لسٹیں تیار ہیں. اس میں ایکسچینج کمپنی والے بھی ہیں. اس میں اسلام آباد کی ایک بڑی ایکسچینج کمپنی ہے جس کے ایک صاحب کو جو ہے پرسوں گرفتار کیا گیا ہے، اور اس کے بھائی جو ہے وہ ملک ریاض کے مین بندے ہیں جنہوں نے اربوں روپے جو ہے وہ یہاں سے منی لانڈرنگ کرنے میں مدد دی ہے. اب ظاہر ہے کہ جب وہ اس وقت موجود نہیں ہے جو ایکسچینج کمپنی والے، لیکن ان کے بھائی پر جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کو تحویل میں لیا گیا ہے. ان پر دباؤ ڈالا جائے گا تو وہ بھائی سامنے آئیں گے اور ان کے ذریعے سے ملک ریاض آئیں گے. یعنی یہ ایک مثال ہے. اس طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پر انہوں نے اداروں نے ہاتھ ڈال دیے. وہ پورے ریکارڈ دینے کے لیے تیار ہیں، اور اب وہ ان کی جو کہتے ہیں نا طوطے کی جان جو ہے وہ اس میں بند ہوتی ہے. تو بہت سارے جو ہے ایسے ان کے کمزور پہلو، کمزور، اور ان کے جو یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو جو ہے انہوں نے اداروں نے اپنی قبضے میں لے لیے، اور اس کے ذریعے سے ملک ریاض کو یہاں کی جو کارروائیوں کی جو گرمی ہے وہ ان کو وہاں محسوس ہو رہی ہے. بیچ میں یہ خبریں بھی آئی تھی کہ وہ دبئی چھوڑ کے شاید کسی اور ملک چلے جائیں. میرے خیال ہے وہ مالٹا میں ہے اس وقت. مالٹا میں، یعنی اس کی کوئی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ وہ ان کو اب دبئی میں بھی چین نہیں مل رہا، یعنی یہاں کی کارروائی کو دیکھ کے. ایک خبر یہ بھی تھی وکیل بھائی کہ حکومت پاکستان نے 2-3 حکومتوں کو خط بھی لکھا ہے ملک ریاض کی حوالگی کے لیے. کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ بالکل، یہ عدالتی فیصلہ ہے کہ اور یہ مفرور ہے اس وقت، اور ملک ریاض اس وقت مفرور ہے اور ان کو قانون کے مطابق انٹرپول کے ذریعے سے لانا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ یہ جو دبئی بحریہ انہوں نے لانچ کیا تھا اس میں کچھ دبئی کے جو ہے وہ سرکاری لوگ بھی اس میں ساتھ ملے ہوئے تھے، تو اس کی وجہ سے لگ یہ رہا تھا کہ نہیں دبئی والے تو کم از کم حوالے نہیں کریں گے. لیکن پاکستان، اور اس دوران جو ہے انہوں نے پاکستان کی طرف سے UAE سے بھی بات کی گئی ہے. اس وجہ سے یہ جو باغے پھر رہے ہیں، دبئی سے بھی بات ہوئی ہے، اور کسی اور ملک میں بھی جائیں گے تو جس کے ساتھ معاہدہ ہے انٹرپول کے ذریعے سے لانے کے، پاکستان جو ہے کوشش کرے گا کہ اس کو پاکستان لایا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مالٹا کی آپ نے بات کی، یا کہ وہ کسی ایسے ملک جا سکتے ہیں جہاں سے حوالگی کا کوئی معاہدہ نہ اور وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے. ادروائز جو ہے وہ ان کو ان کا آخری انجام تک پہنچانا جو ہے اس بارے میں فیصلہ ادارے کر چکے ہیں. اچھا، لیکن چلیں ملک ریاض کے مستقبل کا فیصلہ تو ہمارے ادارے کریں گے، یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس ساری صورتحال میں سب سے زیادہ متاثر ہیں بحریہ ٹاؤن کے مکین جنہوں نے انویسٹمنٹ کی. ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں اس بات کو کہ قبضے کی زمین تھی، لیکن ان کو تو بیچی گئی نا. انہوں نے تو اپنی حق حلال کی کمائی سے پیسے سے وہ پلاٹ خریدا یا گھر خریدا یا بنگلہ خریدا ہے وہاں پر، اور بحریہ ٹاؤن کو ایک محفوظ جگہ سمجھ کے انہوں نے انویسٹمنٹ کی. تو اب اس ساری صورتحال میں وہاں کے جو مکین متاثر ہیں وہ کہاں جائیں؟ وہ کس سے فریاد کریں، یا وہ کیا کریں گے ساری صورتحال میں؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ جو متاثر ہے وہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی وہاں لگا دی ہے. اس میں بہت سارے اوورسیز ہیں جنہوں نے محنت کمائی سے جو ہے اپنے پیسے یہاں لا کے بحریہ ٹاؤن میں ایک اچھے مستقبل کا جو ہے وہ سوچ کے لگائے ہوئے ہیں. وہ اس وقت پریشان ہیں. ان کی پریشانی اس وقت یہ ہے کہ ایک طرف سے ملک ریاض کہہ رہے کہ میں آپریشن بند کرنے جا رہا ہوں. ایک ان کی ایک دھمکی ہے. آپریشن بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پانی، بجلی اور سیکورٹی جیسے سہولیات بند ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک ذہنی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے چیزیں. دوسرا یہ کہ وہاں پہ پراپرٹی کے ریٹ بالکل ڈاؤن ہو گئے. بہت سارے پراپرٹی ایجنٹ وہ اس وقت جو ہے وہ ان صورتحال کو مزید خراب سے خراب دکھا کر اور لوگوں کو مایوسی پھیلا کر جو ہے ان سے اونے پونے ان کے پراپرٹی خرید رہے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کر رہے ہیں. اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ ذہنی مریض بن گئے ہیں کیونکہ یہ پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اب پلاٹ خریدا ہوا ہے کہ اس کو بنانا ہے نہیں بنانا ہے. اگر کسی فلیٹ میں رہ رہے ہیں تو اب یہ ہے کہ یا بیچنے کا ان کا پروگرام تھا، اب وہ بک ہی نہیں پا رہا. تو یہ اوورآل جو ہے وہ صورتحال اس وقت تو ہے بڑی پریشان کن. ریٹ جو ہے آدھے سے بھی زیادہ جو ہے وہ ریٹ گر چکے ہیں. خریدار کوئی نہیں مل رہا. لیکن اس میں جو ہے ایک چیز جو ہے وہ بڑی حوصلہ افزا ہے، اور جو اگر ہمارے سننے والے جو بھی وہاں کے رہائشی ہے الاٹیز ہیں ان کے لیے جو ہے یہ اطمینان بخش بات ہے. آج نیب کی طرف سے جو ہے ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ کسی کے رہائشیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
وہ جو ہے ان کی سرمایہ کاری بھی محفوظ رہے گی اور ان کی جملہ حقوق جو سرکاری حقوق ہیں وہ ان کا تحفظ کیا جائے گا. اور اس سے پہلے جو ہے وفاقی وزیر اطلاع جو ہے عطا اللہ طارق وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جو ہے وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے رہائشیوں کو اور ان کو تحفظ دیا جائے گا. تو یہ ایک فیز ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو ملا کر جو ہے نہیں دیکھنا چاہیے. ایک متاثرین ہے یا یہاں کے رہائشی ہے جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں, بالکل ایسے ہی ہے, ان کو جو ہے وہ تو کچھ مہینوں بعد شاید جو ہے ان کے لیے ایک انتظام ہو جائے گا, کوئی سرکاری بورڈ یا ایڈمنسٹریٹر بٹھائے جا سکتے ہیں ممکنہ طور پر, اور وہ ان کی جو ہے روٹین میں جو ہے چیزیں آگے چل پڑے گی. دوسرا جو ہے بحریہ ٹاؤن کے انتظامیہ ملک ریاض والی انتظامیہ ہے, ان دونوں کو ملانا نہیں چاہیے. اگر ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے انتظامیہ کے خلاف تو اس سے جو ہے اس سے بحریہ ٹاؤن کے جو رہائشی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, آپ کا مطلب ہے کہ انتظامیہ کے خلاف اگر کارروائی ہوگی تو متاثرین جو ہیں یا رہائشی جو ہیں وہ متاثر نہیں ہوں گے, ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ الگ سے ایک پلیٹ فارم دے رہی ہے, مطلب ان کا کوئی نہ کوئی انتظام کیا جائے گا. جو سوسائٹی ایکٹ ہے شاید یہ اس کے تحت بنے ہوئے ہیں اور اس کا ایک باقاعدہ قانون بنا ہوا ہے کہ اگر ایسے کوئی صورتحال ہو تو آپ ایڈمنسٹریٹر بٹھا کر جو ہے آپ معاملات آگے چلا سکتے ہیں. تو اگر جتنی سخت سے سخت بھی جو ہے کارروائی ہو ملک ریاض کے خلاف, گرفتاریاں ہو جائے کچھ بھی ہو جائے, بحریہ ٹاؤن یا وہاں کے اتھارٹیز جو ہے ان کے جو وہ ہے ان کے لیے جو ہے اس حد تک جو ہے وہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے کہ وہ اپنی جو ہے وہ سب کچھ سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھے. ان کا کہیں نہ کہیں جو ہے کچھ مہینوں بعد یا کچھ ہوگا ان کے لیے کوئی راستہ نکل آئے گا. بھئی بات تو ہماری شروع ہوئی تھی بحریہ ٹاؤن کی پوری انتظامیہ کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے ملک ریاض کے خلاف جس طریقے سے شکنجہ کسا جا رہا ہے تو جو رہائشی ہیں بحریہ ٹاؤن کی وہ تو متاثر ہوں گے ہی, اور یہ بات تو بالکل سامنے ہی ہے کہ کس طریقے سے پراپرٹی کی قیمت نیچے آ رہی ہے. لیکن ہماری جو گفتگو ہے وہ اینڈ ہو رہی ہے ایک پازیٹیو نوٹ پہ ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے سامنے کہ جو بحریہ ٹاؤن کے رہائشی ہیں, جو وہاں کے الاٹیز ہیں, ان کے جملہ حقوق کو محفوظ رکھا جائے گا. بحریہ ٹاؤن کی جو انتظامیہ ہے ملک ریاض ہیں ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ کس نہج پہ پہنچے گی, ان کا مستقبل کیا ہے یہ تو آگے وقت ہی بتائے گا. ہم آپ سے لیں گے یہاں پہ اجازت ایک اور اگلی کرپشن کی نئی اسٹوری کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ.